والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. میزبان محترم جناب مرزا کامران صاحب صدر انجمن علماء مصطفیٰ جوابات، معزز و محترم علماء کرام اور حاضرین عزیز احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم یہاں اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا میں پہلی مسجد جو تھی وہ تو مسجد حرام، اس سے 40 سال بعد اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر دوبارہ فرشتوں سے اس کی تعمیر کریں۔ اور قرآن میں میرے رب نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہے دنیاوی برکتیں، کہ علاقہ خوبصورت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور دینی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ کے بے شمار انبیاء کرام کی آمد اس علاقے میں ہوئی، وحی کا نزول ہوتا رہا، اور 1000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس مسجد اقصیٰ میں جو ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کو 50,000 نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ اور میرے آقا نے اسی مسجد اقصیٰ میں 1,26,000 جتم و بیش انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی، اور آپ کا سفر معراج زمین سے آسمان کی طرف وہ بھی اس مسجد اقصیٰ سے ہی شروع ہوا۔ اور اس کو اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جب وقت نزع اسرائیل آیا، آپ نے فرمایا تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچ جاؤں، پھر میری روح پہنچ جاؤں۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں نے خود عمر فاروق کو بلا کر کہا کہ 17 نشانیاں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ آپ میں موجود ہیں، اور ہم مسجد اقصیٰ کو آپ کے ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی چابی سیدنا عمر فاروق کو دی۔ پھر اسلامی دور حکومت میں عیسائیوں کے لیے بھی یہ مسجد کھلی رہی، یہودیوں کے لیے بھی کھلی رہی، مسلمانوں کے لیے کھلی رہی۔ پھر 311 ہجری سے لے کر 399 ہجری تک پھر عیسائیوں اور یہودیوں کو قبضہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین کی ایوبی کی عظمتوں کو میں سلام کہتا ہوں کہ اس نے دوبارہ اس کو پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر 750 سال تک مسلمانوں کا زیر قبضہ رہی مسجد اقصیٰ۔ پھر غالباً 1948 کے قریب پھر اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے میں ہونا، امام مہدی کا نزول بھی اسی علاقے میں ہونا، کہانا اسی علاقے میں ہے، اور اس کے علاقے مقام رد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں۔ بے شمار برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں، اہمیتیں اس مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پھر اسرائیل کے ظلم اور ظالمانہ قبضے کے خلاف فلسطینی بھائی احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنی آزادی کی جنگ حاصل کر رہے ہیں، اور حیرانی ہے کہ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان ڈر اور خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ برسر عام کہہ رہا ہے کہ میں اپنا بیڑا بھیج رہا ہوں، میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے سوائے ایران کے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں کہ جس کے حکمرانوں کی غیرت جاگے اور وہ صحیح انداز میں کم از کم مذمت تو کر دیں، امداد تو دور کی بات ہے، مذمت کر دیں۔ اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، اس نے آج تک اجلاس ہی نہیں بلایا، کم از کم اس کا اجلاس بلا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے کہ آپ کوشش کریں کم از کم ایک ٹھوس اور بڑا کیا کہتے ہیں بابا کے دہن آپ کی طرف سے حسمتی بیان آنا چاہیے
بلا کسی خوف و خطر کے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے. آپ کو اپنے سفارتی تعلقات استعمال کر کے کم از کم OIC کا اجلاس بنانا چاہیے. وہاں متفقہ طور پر اسرائیل کی مذمت کی قرارداد پاس ہونی چاہیے. کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کی اتنی تو مدد کرنی چاہیے، اتنا تو ہمارا فرض ہے. اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اور آپ نے فلسطینیوں کی امداد کا اعلان کیا تھا. تو اور پاکستان ایک نظریاتی سلطنت ہے، جب بانی پاکستان کے بھی یہی نظریات ہیں اور وہ واضح طور پر اسے غیر ناجائز ریاست کہہ چکے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، تو اب ہمارے حکمرانوں کے لیے کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم یہ سب علماء اور عاشقان کملی والے آقا اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے یہ اجتماع عظیم گورنمنٹ سے بھرپور انداز میں مطالبہ کرتا ہے کہ فوراً حکومتی قرارداد پاس ہونی چاہیے OIC کی طرف سے، اور کوشش کریں ہمارے حکمران کوشش کریں کہ اس کا اجلاس بلایا جائے، متفقہ قرارداد پاس کی جائے. نہیں تو کم از کم پاکستان کی طرف سے تو ایک ببانگ دہل انداز میں حکومتی قرارداد پاس ہونی چاہیے، تاکہ اسرائیل اگر ایران قرارداد پیش کر سکتا ہے اور سخت اعلانات کر سکتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں، تو باقی ممالک کو کیا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ صرف غیرت ایمانی کی ضرورت ہے. تو ہم سب علماء عوام اہل سنت گورنمنٹ سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں اور اسرائیلی جارحیت کا بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ غائبانہ طور پر ہمارے فلسطینی بھائیوں کی امداد کرے. اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے. دعا کریں گے فلسطین کے مظلومین کے حق میں. اس کے بعد آپ اسی طرح آیت تشریف لائیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے صدقہ احتجاج کروا دیا جائے گا. یہ کلام کی طور پر ہی صحیح اللہ تعالیٰ ہماری نیت سے واقف ہے. اصل میں یہ ہے کہ ریاست کی توجہ دلوانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے اور غیرت فاروقی عطا کرے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی صاحب سے آپ آواز یہود کو الہ العالمین نیست و نابود فرما. حضور علیہ السلام